وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اسٹیج پر تشریف فرما ہماری اس علاقے مراٹھواڑہ کی معروف اور مشہور شخصیت معروف بابا جی، جن کے سرپرستی میں آج کا عید میلاد النبی کا یہ پروگرام جشن عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے، اور اسٹیج پر بہت سارے علماء کرام اور جن کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے وہ ابھی تشریف لائے ہیں، وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور انہی کا عید میلاد النبی کے عنوان پر بیان ہوگا۔ میں چند باتیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کروں۔ سب سے پہلے ہم اور آپ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ دین کے اجالے کو اجالا نصیب ہوتا ہے، اور رات کی اندھیری کو تاریکی اور سیاہی نصیب ہوتی ہے، وہ صرف برکت ہے ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی، کہ آپ کے زلف کی سیاہی سے رات تاریکی حاصل کرتی ہے، اور آپ کے چہرے انور کی مبارک سفیدی سے یہ دن اجالا حاصل کرتا ہے۔ وہ آقا میرے اور آپ کے محبوب ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر مسلمان اس بات کو ذہن میں رکھ لے، جب تک کہ وہ سچا پکا عاشق اور مومن نہیں ہو سکتا ہے، جب تک کہ میں یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک اس کی بیوی سے، اس کے بچوں سے، اس کے ماں باپ سے، اس کی دھن و دولت سے، اس کے کاروبار سے سب سے زیادہ محبوب محمد الرسول اللہ نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ سچا پکا مومن نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت نبی کی محبت کو جب تک کہ اپنے دل میں جگہ نہیں دے گا، جب تک کہ وہ ایمان کامل کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ نبی کی محبت یہ جزو ایمانی ہے، ایمان کا جزو ہے۔ نبی کی جو اس کے اندر پیار، ممتا اور محبت ہونا چاہیے، وہ ساری دنیا سے بڑھ کر اس کے دل میں ہونا چاہیے، تب کہیں جا کر وہ سچا پکا مومن ہو سکتا ہے۔ پیارے آقا کی محبت کے بارے میں حضرت علی مرتضیٰ سے پوچھا گیا کہ تم نبی کو کتنا چاہتے ہو، نبی سے کتنا پیار کرتے ہو، تو حضرت علی نے جو جملہ کہا کہ سخت دھوپ کے اندر، سخت پیاس کی حالت میں جتنا تم ٹھنڈا پانی کو پسند کرتے ہو، اس سے زیادہ تم نبی کو اگر پسند نہیں کرتے ہو، جب تک کہ تم سچے پکے مومن نہیں ہو سکتے۔ بے شک بے شک، پکی دھوپ ہو، پیاس لگ رہی ہو اور کوئی ٹھنڈا پانی ہو تو آپ کتنا اس کو پسند کرتے ہو، اس سے زیادہ ہم نبی کو پسند کرتے ہیں۔ اور وہ ثقفی صلح حدیبیہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، اور واپس جا کر مشرکین مکہ سے کہتا ہے کہ اے لوگوں، میں نے دنیا میں ایسی محبت کرنے والی امت اور قوم نہیں دیکھا جو محبت نبی سے اس کی امت کرتی ہے، کہ محمد رسول اللہ دھوپ میں ہے تو یہ امت اس کو اپنی ہتھیلیوں میں لے لیتی ہے، اپنے چہروں پہ مسلتی ہے، اپنے جسم پہ مسلتی ہے، آپ کا تھوکے مبارک زمین پر گرنے نہیں دیتی ہے۔ جب آپ وضو کرتے ہیں، پانی جو زمین پر گرنے کے بجائے صحابہ کے ہتھیلیوں میں گرتا ہے اور وہ اس کا بدن سے مسل لیتے ہیں۔ ایسی محبت کرنے والی قوم میں نے نبی کی امت کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھا۔ میں نے حبشہ میں نے دیکھا، نجاشی کو دیکھا، قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج کے بادشاہوں کو دیکھا، مگر ان کے لوگ بھی ان سے وہ پیار نہیں کرتے ہیں جو پیار یہ امت اپنے نبی سے کرتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سفیان
یہ مکہ کا سردار ہے، اس کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں موجود ہے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کے گھر آ رہا ہے تو بیٹی باپ آ رہا ہے، ابو سفیان صدقہ باپ گھر میں آ رہا ہے تو بیٹی نبی کے بستر کو گڈال کر بازو میں رکھتی ہے۔ تو ابو سفیان کہتا ہے کہ بیٹی کیا بات ہے، یہ بستر کیا میرے قابل نہیں ہے کہ میں اس پہ بیٹھوں؟ کیا بات ہے، کیا بات سنیے تو بیٹی کیا جواب دیتی ہے، ابا جان تم میرے والد ہو یہ بالکل سچ ہے، لیکن جو بستر میرے آقا کا ہے وہ بستر پر تم بیٹھنے کے قابل نہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ ایک باپ ہے باپ، مگر سچی بیٹی کہہ رہی ہے کہ اس بستر پر بیٹھنے کے تم قابل نہیں ہو، اس لیے کہ یہ میرے آقا کا پاکیزہ بستر ہے، تم باپ ہونے کے باوجود نہیں بیٹھ سکتے ہو۔ یہ محبت کی صحابہ کرام کی، یہ محبت کی اس امت کے رکھوالوں کی کہ وہ نبی پر کتنی اپنی جان اور مال کو نچھاور کرتے ہیں۔ اس لیے ہم تمام دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، تم مال مانگو تو مال دے دیں گے، جان مانگو تو جان دے دیں گے، مگر ہم سے یہ کبھی نہیں ہوگا کہ نبی کا جاہ و جلال، سبحان اللہ سبحان اللہ، نبی کے مرنا اور مٹنا، نبی کی محبت کے آگے سب کچھ قربان کر دینا، یہ ہمیں ہمارے مذہب نے سکھایا ہے کہ نبی پر جو تم قربان کر سکتے ہو۔ آپ علیہ السلام نے حضرت عمر کے گریبان کو پکڑا اور کہا کہ عمر، اے عمر، کیا تم مجھ کو اپنی جان سے زیادہ پسند کرتے ہو؟ تو حضرت عمر نے پہلے دیکھا، کہا کہ حضور جان تو بہت پیاری ہے، جان تو بہت پیاری ہے، پہلے تو میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ تو آپ نے کہا عمر کیا بول رہے ہو، سوچ کر بولیے۔ حضرت عمر نے پھر اپنے دل کو ٹٹولا اور پھر کہا کہ آقا اب یہ دل کی اور جان کی کوئی اہمیت نہیں رہی، اب میں میری جان سے زیادہ آپ کو پسند کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر کہا آقا نے عمر الآن اب تو ایمان والا ہو، بے شک بے شک، اب تو ایمان والا، ایمان کامل والا ہو۔ ایسے واقعات جب تک کہ ہم سنیں گے نہیں اور اپنی زندگی میں نبی کی محبت کو نہیں بیٹھائیں گے، آج دنیا نبی کو کچھ بھی کہہ دے مگر نبی کی شان میں کمی ہونے والی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے میرے آقا کی طفیل میں، بے شک بے شک، میرے آقا کے طفیل میں ہمارے آنکھ کو زندگی ملی ہے، یہ شمس و قمر کو روشنی ملی ہے۔ میرے آقا کی شان میں جو گستاخی کرے گا وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو۔ لہذا اعمال اونچ نیچ ہو سکتے ہیں، ہمارے عمل کم زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن نبی کی محبت کا پیمانہ یہ کبھی بھی کمی اور زیادتی نہیں اختیار کر سکتا ہے، یہ ہمیشہ لبریز رہنا اس کو پڑے گا، نبی کی محبت سے، نبی کے پیار سے اور نبی کے اسوے سے اس کو اپنانا پڑے گا۔ اس لیے آپ نے قرآن کریم کی وہ آیت آپ سن لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میرا نبی جو ہے، میرا نبی، میرے نبی کی محبت اگر تم کو تمہاری بیویوں سے، بچوں سے، اولاد سے، مال سے اور تجارت سے اور اللہ کے راستے میں محنت کرنے سے اگر زیادہ عزیز نہ ہو تو تم سمجھ لو تم فاسق ہو، تم گناہگار ہو، تم فاسق ہو، تم گناہگار ہو۔ تم کو نبی کی محبت سب سے پہلے اپنانا پڑے گی، اس کے بعد سب کچھ ہے۔ پہلے نبی جو ہمارے پاس اللہ کا ایک پیغام قرآن مجید لے کر آئے ہیں، اس قرآن مجید جو ساری انسانیت کے لیے رہبری کرنے والی ہے، ہمیں صحیح راستہ بتانے والی ہے، لہٰذا ہم نبی کو بھی جانیں، نبی کے احکامات کو بھی جانیں، نبی نے جو پیغام لایا اس پیغام کو بھی جانیں۔
تو انشاءاللہ کل قیامت میں ہمارے نبی ہماری شفاعت کے لیے ہمارا انتظار کریں گے کہ آؤ میرے امتیوں، میں تمہاری شفاعت کے لیے بیٹھا ہوں۔ تمہارے اعمال اونچ نیچ ہو سکتے ہیں، لیکن اگر تم نے مجھ سے محبت کی ہے تو تمہاری محبت کے صلے میں اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اگر ہم نے نبی سے محبت کی ہے تو ہمارا حشر بھی نبیوں کے ساتھ ہوگا، انبیاء کے ساتھ ہوگا، صلحاء کے ساتھ ہوگا۔ لہذا اس محبت کو بالکل بھی اپنے دامن سے بالکل بھان کر رکھو، اس میں کمی مت آنے دو۔ لہذا آج کی اس عید میلاد النبی کے عنوان پر جو پروگرام ہوا ہے، اس پروگرام کو سجانے والے، کرنے والے، ان تمام کو ہم دلی مبارکبادی پیش کرتے ہیں کہ اس سے محبت کی شمع جلانے کا جنہوں نے کام کیا ہے، اللہ ان کے برکت سے ہم کو محبت کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ یہ چند باتیں کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وما توفیقی الا باللہ۔ سبحان